بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ گزشتہ تقریباً مہینہ ایک سے جو صورتحال ملک میں دیکھ رہے ہیں، میرے نزدیک تو وہ بڑی ہی تکلیف دہ ہے۔ میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی، استحکام انتقام میں نہیں، انتشار میں نہیں، فساد میں نہیں، اتفاق میں ہے، محبت میں ہے، پیار میں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھنے میں ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تک ہمارا خیال تھا ہماری سیاسی مذہبی قیادت کو شعور جو ہے وہ بڑا مضبوط ہو گیا ہے، لیکن جو کچھ ہم نے ان چند دنوں میں دیکھا اس میں نظر یہ آیا کہ ابھی بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ پہلے آپ نے قومی اسمبلی میں دیکھا، وہاں کیا ہوا، کس انداز میں ہوا، اچھا ہوا، برا ہوا، سارا قوم نے دیکھ لیا۔ کیوں یہ نوبت آئی کہ سیاسی قیادت کو عدالتوں میں جانا پڑا؟ عدالتیں رات کو 12 بجے لگانی پڑی۔ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں خود سیاسی قائدین کو، پاکستان کی سیاسی کارکنوں کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ پھر آپ نے پنجاب میں دیکھا، یہاں جو کچھ ہوا، جس انداز سے صورتحال خراب ہوئی ہے، اور بڑا ہی دکھ ہوا۔ مجھے میرے بچے پوچھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہر شخص سوال کر رہا ہے یہ کیا ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب بزرگ آدمی ہیں، راجہ بشارت صاحب، دوسری طرف حمزہ شہباز صاحب اور دیگر ان کے جو ساتھی ہیں، علیم خان صاحب۔ کیا ناظرین، ایک سوال میں آپ سے کرنے لگا ہوں، یہ سوال میرا سیاسی قائدین سے بھی ہے، مذہبی قائدین سے بھی ہے، کہ کیا ہماری نفرتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے معاملات کو حل نہیں کر سکتے؟ کیوں؟ اس کا حل کیا ہے؟ کب تک اس طرح ہم دست و گریبان رہیں گے؟ کیا اس سے عوام کو ترقی ملے گی؟ بہت مسائل ہیں اس پاکستان کے جو کوئی ایک جماعت حل نہیں کر سکتی، سب کو مل کر اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ ہم نے دیکھا وزیر اعظم صاحب میاں شہباز شریف صاحب صبح 7 بجے نکل پڑتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ کام کی اس ملک کو ضرورت ہے، کام کام اور بس کام۔ اچھا کام کریں گے ہم کہیں گے اچھا کر رہے ہیں، یہی ہماری روایت ہے۔ غلط کریں گے ہم کہیں گے غلط کر رہے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، جو زبان استعمال ہو رہی ہے، جو انداز استعمال کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ بعض ہمارے دوست تو یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ملک میں خانہ جنگی نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ کبھی اس ملک میں خانہ جنگی نہیں ہوگی۔ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ پاکستان کے سلامتی کے ادارے اتنے کمزور نہیں ہیں، پاکستانی قوم اتنی کمزور نہیں ہے، لیکن یہ نفرت کا جو بیج ہے، یہ ایک دن اگر درخت تناور بن گیا اور اس کی شاخوں سے لگنے والے کانٹوں نے اگر ہمیں لہو لہان کرنا شروع کر دیا تو پھر اس سے کوئی نہیں بچے گا۔ راستے میں لگا ہوا کانٹوں کا درخت جو ہوتا ہے وہ سب کو زخمی کرتا ہے۔ آگ جو ہوتی ہے اس کا کوئی مسلک، مذہب، جماعت یا گھر نہیں ہوتا، آگ سب کو جلاتی ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم سارے ایک میثاق کی طرف آئیں، میثاق پاکستان کریں۔ عمران خان صاحب کی حکومت 3.5 یا 4.25 سال کے بعد اگر عدم اعتماد سے گئی ہے تو پاکستان کے تقریباً ہر وزیر اعظم نے اتنا ہی وقت گزارا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں، یوسف رضا گیلانی کو دیکھ لیں، محترمہ بے نظیر بھٹو کو دیکھ لیں، اتنا ہی وقت ملا۔ ایک آزاد خود مختار کمیشن بنایا جائے
جو سارے حالات کا ماضی سے اب تک کا، جسے وہ ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ ان کی بھی ایک رائے ہے اس حوالے سے کہ ایک ایسا کمیشن بنے جو دیکھے کہ کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم نے لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کر کے سزائیں دینی ہیں، اس جذبے کے ساتھ ہو کہ ہم نے غلطی کہاں کہاں کی ہے۔ اگر اس ملک میں مارشاء اللہ لگے ہیں تو کیوں لگے ہیں؟ اگر اس ملک کے اندر جمہوری حکومتوں کو ہٹایا گیا تو کیا وجہ بنی ہے؟ اگر اس ملک کے ساتھ میں عدلیہ کے ساتھ محاذرائی آئی ہے تو کیوں آئی ہے؟ اگر اس ملک کے اندر ملک کے سلامتی کے اداروں اور افواج کو نشانہ بنایا گیا تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ سارا کچھ سامنے آئے، وقت لگے گا، لیکن جو قومیں غلطیوں سے نہیں سیکھتی وہ آگے بھی نہیں بڑھتی ہیں۔ میری نوجوان نسل میں آج ایک جو زہر بڑھا جا رہا ہے، جو ایک انتقامی سیاست کی طرف ہم جا رہے ہیں، چاہے وہ 10 لوگ ہوں یا 10,000 ہوں، یہ کسی طور پر بہتر نہیں ہے۔ کام کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ آپ کے ہاں کرائسس ہی کرائسس ہے۔ جس قوم کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کی تعداد کتنی ہے، وہ 22 کروڑ ہے، 25 کروڑ ہے، 24 ہے، کتنی ہے؟ کیا ہم نے کوئی پلاننگ کی ہے کہ جو بڑھتی ہوئی تعداد ہے آبادی کی، اس کو کیسے ہم نے مینیج کرنا ہے؟ جو پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں اس کی طرف کیسے توجہ کرنی ہے؟ جو بے روزگاری بڑھ رہی ہے اس کی طرف کیسے توجہ کرنی ہے؟ اور یہ ناظرین، یہ باتیں میں روز کرتا ہوں، کوئی آج پہلی بار نہیں کر رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ ایام میں وزراء بن جائیں گے، اور جو میری معلومات ہیں اس میں ایک جو ہمارا پلاننگ کمیشن ہوتا ہے اس کے سربراہ احسن اقبال صاحب اگر بنتے ہیں تو ہمیں ابتدائی طور پہ 2-3 چیزیں جو ہیں ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ توجہ یہ کرنی چاہیے کہ ہم نے آبادی پہ کنٹرول کیسے کرنا ہے، ہم نے یہ جو غربت بڑھ رہی ہے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، ہم نے جو بے روزگاری بڑھ رہی ہے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ جو نفرت، سب سے پہلا نقطہ یہ ہونا چاہیے کہ جو تشدد کے رجحانات بڑھ رہے ہیں، جو نفرت بڑھ رہی ہے، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کردار ادا کرنا ہے۔ اور یہ کوئی ایک جماعت نہیں کر سکتی۔ اگر مسلم لیگ نواز خاموش رہے اور پی ٹی آئی یہی رویہ اپنائی رکھے تو پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، وہ خاموش رہے یہ اپنائی رکھیں پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہمیں تو سوچنا چاہیے، یہ میں پچھلے 2-3 سالوں سے یہ باتیں کرتا آ رہا ہوں، اور عمران خان صاحب سے بھی، اس سے پہلے حکمرانوں سے بھی ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ایک میثاق کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اگلے 25 سال کے لیے ایک میثاق کر لیں کہ اگلے 25 سال میں ہم نے کیا کرنا ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کو کہاں پہ لے جانا ہے۔ ایک مضبوط خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی، اور اگر ہم یہ نہیں کر پا رہے یا ہم نہیں کر پائیں گے تو یہ پھر صورتحال بہتری کی طرف نہیں آئے گی۔ ناظرین، کل ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، بہت محترم ہے راجہ پرویز اشرف صاحب، انہوں نے بطور سپیکر قومی اسمبلی کے حلف اٹھا لیا، وہ سپیکر منتخب ہو گئے۔ سپیکر غیر جانبدار ہوتا ہے۔ سپیکر کا منصب عربی زبان میں کہتے ہیں رئیس البارلمان، پارلیمنٹ کا سربراہ۔ وزیر اعظم کو کہا جاتا ہے رئیس الوزراء، وزراء کا سربراہ، اور پارلیمنٹ کا سربراہ سپیکر کو کہا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جیسی ان کی شخصیت ہے، بڑے ہمبل ہیں، بہت تحمل والے ہیں، تعلق بھی سب سے اچھا ہے، ان کو انیشیٹو لینا چاہیے۔ اور انہوں نے پہلا جو قدم اٹھایا ہے، میرے نزدیک تو ٹھیک ہے، اس سے اختلاف ہو تو ہوتا رہے، کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے اراکین کے جو استعفے ہیں ان کے حوالے سے کہا کہ انہیں قبول نہیں کیا جائے گا جب تک پراپر جو بھی ہے ایک قانونی۔ میں سمجھتا ہوں اب بھی پی ٹی آئی کی قیادت کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کو غصے میں نہیں، جذبات میں نہیں، ہوش سے اور غور و فکر سے غور کرنے، اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ یہ استعفے واپس لیے جائیں۔ پارلیمان میں بھی آپ مقابلہ کریں
اور پارلیمان سے باہر بھی آپ مقابلہ کریں. دیکھیں پہلے دن مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا یہ ناجائز اسمبلی ہے, ہم حلف ہی نہیں اٹھائیں گے, لیکن آصف علی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب باقی جماعتوں نے انہیں قائل کیا اور وہ پھر اسمبلی میں آئے. اسی اسمبلی سے پھر انہوں نے صدر کا الیکشن بھی لڑا, اسی اسمبلی میں عدم اعتماد کر کے آج جو ہے ان کی حکومت بن گئی ہے. وہ حلیف جماعت ہے مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی. تو انتہاؤں پر جانے سے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں. میری یہ ذاتی رائے ہے, اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, اس سے اختلاف کا حق ہے, لیکن میری یہ ذاتی رائے ہے کہ تحریک انصاف کے دوستوں کو اپنے استعفے واپس لینے چاہیے, مذاکرات کی ٹیبل سجنی چاہیے. میثاق پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں پہلے تو میں اپیل کرتا رہا محترم جناب چیف جسٹس صاحب سے, سپہ سالار قوم جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے, میرا خیال ہے کہ اب چلیے نمبر 1 قیادت نہ صحیح, زرداری صاحب نہ صحیح, میاں صاحب نہ صحیح, شہباز شریف صاحب نہ صحیح, مولانا فضل الرحمان نہ صحیح, جو ان کے بعد والی قیادت ہے اسد عمر صاحب ہیں, ادھر سے خواجہ سعد رفیق ہوں, شاہد خاقان صاحب ہوں, پیپلز پارٹی سے جو ہے ہمارے حضرات ہوں, یہ سارے بیٹھ جائیں, جمعیت علماء اسلام سے ہوں, اسپیکر صاحب ان سب کو بلائیں, ان کو دعوت دیں. دیکھیے بغیر ہمیں ضرورت کیا ہے, نظام عدل میں اصلاحات کی ضرورت ہے, نظام انتخاب میں اصلاحات کی ضرورت ہے, عوام کے اندر جو بڑھتا ہوا تشدد کا رجحان ہے, عدم رواداری ہے, اس کی خاتمے کی طرف آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اپنی ایک مکمل جامع اور مانع داخلہ اور خارجہ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. تو اگر ہم اس طرف نہیں آگے بڑھیں گے تو نقصان ہی نقصان ہوگا, نقصان ہی نقصان ہوگا, آپ یاد رکھیے. اور وہ نقصان کیا ہوگا؟ وہ نقصان ہوگا کہ آپ دیکھیے جو ہی حالات تھوڑے مرکز کے اندر سیٹل ہوئے تو وہاں ڈالر کا ریٹ بھی نیچے آیا ہے, سٹاک ایکسچینج بھی بہتر ہوئی ہے. اگر یہ ساری محنت خان صاحب کے دور میں ہوتی تو اس دور میں بھی سٹاک ایکسچینج اوپر جاتی تھی, ڈالر جو ہے وہ کہیں رک جاتا تھا کہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. لوگ امن چاہتے ہیں, سکون چاہتے ہیں, اطمینان چاہتے ہیں, رواداری چاہتے ہیں, آپس میں بیٹھ کر معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں. اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. دوسری بات ناظرین, پورے عالم اسلام کے قائدین نے, جن میں سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز, ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان, امیر قطر ابو ظبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید, متحدہ عرب امارات کے خلیفہ جو بادشاہ ہیں, سربراہ ہیں, خلیفہ بن زید, سب نے محترم میاں شہباز شریف صاحب کو مبارکباد دی ہے. سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان نے میاں شہباز شریف صاحب کو سعودی عرب کے دورے کی دعوت بھی دی ہے. یہ ایک اچھا اور مثبت سائن ہے. چین, روس, امریکہ سب خیر مقدم کر رہے ہیں. اس وقت پاکستان کو جن حالات میں کھڑا ہے, ان حالات میں پاکستان کو ایک مضبوط پاکستانی معیشت کی ضرورت ہے. پہلے بھی سعودی عرب نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا, چین نے کیا, متحدہ عرب امارات نے کیا. اب بھی ہمیں امید ہے کہ وہ اس معاملے میں آگے بڑھیں گے. لیکن ناظرین ہمیں بھی تو اپنے قدموں پہ کھڑا ہونے کا سوچنا چاہیے. کب تک ہم دوستوں کی طرف دیکھتے رہیں گے؟ کب تک ہماری امیدیں لگی رہیں گی فلاں ہمارا آئے مدد کرے, فلاں ہماری مدد کرے؟ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے اپنے ملک کو آگے بڑھانا, اس کی طرف سب کو سوچنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہتر سمت قدم ہے اور اس کو آگے بڑھنا چاہیے. ناظرین دوسری بات جو بہت اہم بات ہے اور جو میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی میرے سے بھی منسلک ہے, کہ ہر حکمران کو, دنیا میں کوئی حکمران ایسا نہیں جسے تحفے نہ ملتے ہوں.
پھر وہاں قوانین ہیں. مجھے یاد ہے کہ روس کے صدر نے، پوٹن نے، شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو ایک بہت خوبصورت عقاب دیا تھا، شاہین جسے ہم کہتے ہیں. انہوں نے اپنے بھائی کے بیٹے کو، یعنی کنگ فہد کے پوتے کو وہ گفٹ کر دیا. ان کے ہاں قانون ہوگا، یہ لیا. اور ہمارا ملک کا جو قانون ہے اس کے تحت کوئی بھی جو گفٹ آتا ہے اس کو اسی ترتیب کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، اسی ترتیب کے ساتھ اس کی جو بھی اس کو لینا ہے چھوڑنا ہے کیا جاتا ہے. اب محترم عمران خان صاحب کے دور میں کتنے گفٹ آئے ہیں اس کی تفصیل وزارت خارجہ کے پاس موجود ہے اور موجود ہونی چاہیے. ہمارے چیف آف پروٹوکول کے پاس موجود ہونی چاہیے، وزیر اعظم آفس میں موجود ہونی چاہیے. اب جو حزب اقتدار آئی ہے، جو اس وقت حزب اختلاف تھی، ان کا کہنا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تو ڈکلیئر کی، بہت ساری نہیں کی. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، جو سابق وزیر اعظم ہیں، یا ان کی ٹیم کا کوئی ممبر، وہ ساری تفصیل قوم کے سامنے پیش کر دے. ہاں، ایک میری گزارش ہے اس میں کہ اگر ان ممالک کا، ان دوستوں کا ذکر نہ ہو جنہوں نے یہ گفٹ دیے ہیں تو بہت اچھا ہے. قوم کے سامنے وہ لے آئیں کہ یہ گفٹ مجھے ملے، اتنے پیسے دے کے میں نے وصول کیے، اس کے بعد ان کا اختیار ہے، انہوں نے بیچنے ہیں، رکھنے ہیں، جو کرنا ہے یہ ان کا اختیار ہے، یہ میرا اور آپ کا اختیار نہیں ہے. ہاں، یہ معیوب بات لگتی ہے جو اس وقت ہو رہی ہے. پوری دنیا پوچھ رہی ہے کہ یہ کیا ہے. قانون کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے تو قانون کی عملداری ہے. اگر قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ عمران خان صاحب وہ گفٹ خریدیں اور آگے وہ اپنے پاس رکھیں، بیچیں، جو بھی ہے، تو پھر تو ان کو واضح طور پر آ کے بتانا چاہیے، یا ان کا کوئی نمائندہ آ جائے کہ جی یہ تحفے لیے گئے، قانون کے مطابق ہم نے اس کو پیمنٹ کی ہے، اللہ اللہ خیر صلاح. اگر نہیں ہے، جیسا کہا جاتا ہے، واللہ عالم، مجھے نہیں پتا، کچھ ہم میڈیا سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے چیزیں جو ہیں وہ غائب ہیں، تو یہ تو توشہ خانہ جن کے پاس ہے ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ چیزیں کہاں گئی ہیں، کون لے کے گیا ہے. کیا وہ خان صاحب لے کے گئے یا کوئی اور لے گیا خان صاحب کے نام کے اوپر؟ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے پاکستان بدنام ہوا ہے، پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، پاکستان کی عزت و وقار کے اوپر حرف آ رہا ہے کہ یہ عجیب لوگ ہیں، ان کا وزیر اعظم کو کوئی تحفہ دیا جاتا ہے، وہ چوری کر لیتا ہے یا تھوڑے پیسے دے کے. یا اس حوالے سے ماضی میں میرا خیال ہے یوسف رضا گیلانی صاحب بھی کیس چل رہا ہے، اور بھی کیا. اس کو فار ایور اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے. دیکھیے، سیدنا عمر کے دور میں سفیر بھیجے جاتے تھے یا وفود بھیجے جاتے تھے، تو ایک وفد کے سربراہ نے آ کے کہا کہ یہ تو لوگوں نے ریاست کے لیے دیا، یہ میرے لیے دیا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہاری حیثیت کیا تھی، تم تو ریاست کے نمائندے تھے. اگر تو یہ قانون سازی ہو جائے، اور اللہ کرے یہ ہو جائے کہ جو بھی باہر سے تحفہ ملے گا وہ ریاست کی ملکیت ہوگا، خلاص، فار ایور، بات ہی ختم. لیکن ابھی تو یہ قانون نہیں ہے، لہذا اس کی مکمل تحقیق، اور اس کی تحقیق کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب یا ان کے جو ساتھی ہیں ترجمان، وہ آ کے اس کی صورتحال قوم کو بتا دیں تاکہ یہ جو پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے یہ ختم ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.
رمضان پاکستان، رمضان پاکستان.